ہمیشہ آن رہتے ہیں. جی سر، آج کا جو پلان ہے کیا ہے؟ آج پارلیمانی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہماری ریگولرلی ہو جاتی ہے، اور چونکہ بجٹ سیشن کے بعد اب یہ پورے جولائی میں کوئی توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ بجٹ اجلاس اور ہوگا، تو ہم آج اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کریں گے. اس میں سارا کچھ ڈسکس کریں گے، تحریک بھی ڈسکس کریں گے، اسپیشلی جو الیکشن کمیشن نے ججمنٹ دی ہے اگین دستی، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. میں نے اس کو دیکھا ہے، ویری انفارچونیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آنیسٹ اور امین والا ایشو دوبارہ ریزوریکٹ کر دیا کا، جبکہ سپریم کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی ایم این اے کو یہ ڈکلیئر کرنے کا کہ وہ آنیسٹ اور امین نہیں رہتا. یہ میٹر سارے ختم ہو چکے تھے. الیکشن کمیشن نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ گڈ کیریکٹر والا نہیں ہے. بڑا انفارچونیٹلی میں نے جو فیک اور ڈول نیشنل کیسز تھے تو اس میں پہلی مرتبہ، یہ میں آپ کو بتاؤں، پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 62(1)D کا استعمال کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بڑا انفارچونیٹلی ایک بندے کو کہتا ہے کہ آپ گڈ کیریکٹر کے نہیں رہے سمپلی بیکاز آپ نے اور آپ اس کے خلاف جو ڈائریکٹ لگا رہے الزامات لگا رہے، اٹس ویری ویری انفارچونیٹ. اور میں سمجھتا ہوں شاید کچھ ایسے ہے جو لوگ نہیں چاہتے کہ ملک میں جمہوریت پلے بڑھے اور ملک میں جمہوریت کا بول بالا اور ہر بندے کو آزادی ہو اپنے جو ہے آزادی رائے کا اظہار کرے. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہو گیا، اب یہ چیزیں ختم ہونے چاہیے، لیکن کوئی ہے جو نہیں ختم ہونے دے رہا. سر یہ کھل کے اس پہ ذکر اگر کیا جائے سیاسی معاملات پہ، آپ کے خلاف صادق امین کی بات آئی تو بڑا غلط ہے. نواز شریف کے حوالے سے تو صادق امین پہ آپ کے سامنے سپریم کورٹ تک فیصلے آتے رہے، اس پہ تو جشن منایا جاتا نہیں تھا. دیکھو دو الگ الگ چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک صادق اور امین کا تھا ایک دور میں شروع ہو گیا تھا، 2010 میں یہ زیادہ پیک پر تھا. پھر جب پارلیمان نے دیکھا کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو 18ویں ترمیم میں یہ ڈالا گیا کہ ہر بندہ صادق اور امین ہے تا وقت یہ کہ عدالت نے اس کو ڈکلیئر نہ کیا ہو کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. الیکشن کمیشن کچھ فیک کیسز کو دیکھ کے، فیک ڈگری کیسز اور سرٹیفکیٹ کو دیکھ کے ایسے فیصلے دیا کرتا تھا. تو وہ جو اگر کوئی پہلے غلط ہوا ہے وہ ابھی غلط ہے، لیکن اس کو دو چیزوں کا پھر ایک تو قانون میں ترمیم کی گئی تھی الیکشن ایکٹ میں کہ جی فار لائف جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ 5 سال کی ہوگی، لیکن سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی. اور بڑا کیٹیگوریکلی الیکشن کمیشن کا جو جورسڈکشن ہے، دائرہ اختیار ہے، سماعت ہے، وہ کلیئر کر دیا تھا. اور وہ یہ تھا کہ کوئی بھی الیکشن کمیشن کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ کسی جو ایم این اے یا ایم پی ہے ان کو وہ ڈکلیئر کرے کہ وہ آنیسٹ اور امین نہیں ہے. یہ اختیار صرف اور صرف عدالتوں کے پاس ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے ایسا کیا. میں سمجھتا ہوں بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. دوسرا الیکشن کمیشن نے پہلی مرتبہ اس میں آرٹیکل 62(1)D کا اضافہ کیا. اس سے پہلے جتنے بھی کیسز ہے میں آپ کو وثوق کے ساتھ بتاؤں کہ 3 قسم کے کیسز ہوتے تھے، وہ جن میں یہ الزامات لگائے جاتے تھے کہ انہوں نے ایسٹ ڈکلیئر نہیں کیے، وہ دوسرے وہ جو ڈوول نیشنلٹی کے تھے، تیسرے وہ جو وہ والے تھے جو فیک ڈگریوں کے کیس. کسی ایک کیس میں آرٹیکل 62(1)D کا استعمال نہیں ہوا. فرسٹ ٹائم الیکشن کمیشن نے ایک نیا انٹروڈیوس کروایا. ویری انفارچونیٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑا اہم پیغام آیا ہے، پارٹی کو بھی ہدایت دی ہیں اور جو جیل میں ان کے اوپر سختیاں بڑی ہیں اس متعلق بھی انہوں نے کہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس تمام دیکھیں خان صاحب بڑے اسٹرانگ ہے، ڈٹے ہیں، رہے ہیں عوام کے لیے، مستقبل اس ملک کی مستقبل کے لیے، جمہوریت کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے 27 سال سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ٹوٹیں گے. عوام ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مہربانی ان کے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے. لیکن کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں یہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے تحریک پہ وہ کرنا چاہیے، لوگوں کو اپنے ایگو پر سے پش ڈالنا چاہیے. میں نے لاسٹ ٹائم جو یہاں ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی تو میں نے سب کو یہ کہا تھا کہ اپنے ایگو کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. پالیٹکس میں ایگو نہیں چلتا. آپ ایگو کو سائڈ پہ نہیں رکھیں گے تو آپ حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ اگر آپ پارٹی کے ساتھ نہیں ڈیل کر سکتے، اگر پارٹی میں کسی نے رہنا ہے تو بڑا دل رکھنا ہوگا اور بڑا دل رکھنا چاہیے. دیکھیں یہ تو ہم ادروائز ڈسکس کریں گے، لیکن جو میرے علم میں لایا گیا ہے اور جو بھی احکامات آئی ہیں خان صاحب کے جو احکامات ہوں گے اس پہ منوعان عمل ہوگا. اس میں کوئی مفر نہیں ہوگا. جو خان صاحب کے احکامات ہوتے ہیں. بیرسٹر صاحب نے نام پہنچائے؟ جی بیرسٹر صاحب نے مجھے نام پہنچائے اور اس کا ذکر ہوا ہے، سارا آیا ہوا ہے. جب تک خان صاحب چینج نہیں کرتے وہی نام ہوتے، لیکن ان کا بھی وہ آیا ہے. آج انشاءاللہ پارلیمنٹری پارٹی بھی اس پہ غور کرے گی. کیا نام ہے سر؟ وہ نام سب لوگوں کے سامنے تو ڈسکلوز ہو چکے تھے، اس کا تو ایشو نہیں ہے کہ نام کون سے ہیں. البتہ یہ نام ہے، کوئی اور نام ہے، یہی نام ہے. 6 نام دینا اور 11 سیٹیں ہیں
समझते हैं कि 5 आप अपोजिशन को दे रहे हैं सेनेट की? नहीं, देखो अब थोड़ी सी तरतीब बदल गई है आफ्टर जो रिजर्व सीटों का डिसीजन आया और हमारी सीटें उनमें बांटी गई हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आपको जितने सीटें आप सिक्योर कर सकते हैं उसके मुताबिक आपने प्रायोरिटाइज करना होता है। आल्दो हमने कैंडिडेट कोई विड्रॉ ली, कैंडिडेट मौजूद है, लेकिन जो सीटें हम जीत सकते हैं उसके सर, लिहाज पार्टी के किस तरह रोकेंगे? देखिए हार्स ट्रेड किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, किसी इलेक्शन में नहीं होने चाहिए, किसी फोरम पे नहीं होना चाहिए और किसी वे ऑफ लाइफ में नहीं होना चाहिए, या कि वो पार्टी पॉलिटिक्स है, चाहे वो पार्लियामान है, चाहे वो इलेक्शन सर है। लोग गिरा कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई समेत खान साहब का ट्वीट रीट्वीट नहीं किया, जबकि खान साहब ने हिदायत भी दी है, इस पे क्या कहेंगे? सर वो हम सारा कुछ खान साहब ही के मुताबिक कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं खान साहब के मुताबिक कर रहे हैं और खान साहब के लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ज़ाती तौर पर मेरा कोई एजेंडा नहीं होता, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हमारा आखिर और अव्वल और आखिर वो खान साहब का नज़रिया है, उसी के साथ है, खान साहब के साथ रहेंगे और चाहते हैं खान साहब के सारे लोग यही चाह रहे हैं कि खान साहब खड़े हैं पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और आप सब लोगों के लिए। सर, और इंशाल्लाह कामयाबी अददी, होगी। सर एक सवाल ये, अददी हैसियत के हिसाब से तमाम जमातें केपी में अपने अपने सेनेटर ले लें, अली अमीन ऐसे मौका पर लड़ाई की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और हॉर्स ट्रेडिंग हो? सादा सी बात है, असूल है, बैठ के जमातों के कभी साथ तो लड़ाई की तरफ नहीं जाते। मौलाना के साथ इख्तलाफात ऐसे नहीं, मौके पे जिस इख्तलाफात तरह आपने देखो किया था मौलाना तो के साथ, मौलाना साहब के साथ हमने बड़ी कोशिश की कि वो हमारे साथ अलायंस पे आ जाए और हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, वो हमारे साथ अलायंस में नहीं आ सके। उनको अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है और अमीन उसका एज ए पोलिटिकल एडवर्सरी उसका रिस्पॉन्स करते हैं, ये उसका राइट है और पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन को सबुटाज कर रहे हैं या पार्टी पॉलिटिक्स वोटिंग करवा के वो कहीं ये तो नहीं चाहते कि मिर्जा अफरीदी और साथ सरमायादारों के लिए गोली लग जाए, रास्ता खुल जाए? वाजे लग रहा है। नहीं, देखो सरमरदारों के लिए क्या वाजे करना है, लोगों ने देना है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे कैंडिडेट जो है वो पैसे लेके लोगों को वोट देंगे, कभी ऐसा न हुआ है और न इंशाल्लाह। ने अपने बंदूक के इस्तीफे भी दिए थे खान साहब ने। देखो वो अभी भी हमने 5 को निकाला, वोट दिया है, सम टाइम हो जाता है फाइनेंशियल करप्शन, अगर कोई किसी के खिलाफ आ जाता है तो आप करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है कोई पैसा नहीं। फाइनेंशियल करप्शन को रोकने के लिए यही हो सकता है ना कि आप बैठ के जमातों के साथ कह रहे हैं कि आपकी अददी अक्सरियत के हिसाब से जितनी सीटें बन रही हैं अपनी पार्टी में, आप भी क्लियर कर रहे हैं। देखो वो जरूरी नहीं होता, वो एक स्टेज ओवर हुए हैं ना, वो तो उस वक्त अगर हो सकते तो अनअपोज भी हो जाते, जिस तरह पंजाब में हुए थे, इस तरह सिंध में हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस मरतबा से अच्छा, इसमें इस मरतबा अपोज हो रहे हैं केपी में? अब तो मेरा ख्याल है वो स्टेज अली गुजर अमीन अब तो वो स्टेज गुजर गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लास्ट स्टेज रोका था। जो लास्ट स्टेज रोका था वो ये था कि लास्ट स्टेज रोका था वो पोलिंग का था, अभी वो हिसाब से नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं स्टेटमेंट यही है कि जो लिस्ट अभी तक है ना यही है, जब तक वो रिव्यू ना हुआ। स्टेटमेंट कौन सी है सर? स्टेटमेंट तो मैंने आपने उसका बोला ना सीटों सीटों के बारे में। वो मैं भेजता हूँ आपको।